بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس للکفیل، اور کفیل کے لیے جائز نہیں ہے ان یطالب المکفول عنہ بالمال، کہ مطالبہ کرے مکفول عنہ سے مال کا، قبل ان یؤدی عنہ، قبل اس کے کہ وہ اس کی طرف سے ادا کرے۔ فإن لزم بالمال، پس اگر اس کا پیچھا کیا گیا مال کی وجہ سے، للکفیل کان لہ ان یلازم المکفول عنہ، پس اگر پیچھا کیا گیا مال کی وجہ سے کفیل کا، تو کان لہ اس کے لیے جائز ہوگا ان یلازم المکفول عنہ، کے پیچھا کرے مکفول عنہ کا، حتیٰ یخلصہ، حتیٰ کہ اس کو چھڑوا دے۔ جب تک کفیل مال ادا نہ کر دے، اس کا دین ادا نہ کر دے، تب تک وہ مکفول عنہ اصل مقروض سے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر قرض خواہ کفیل کا پیچھا کرتا ہے کہ مجھے ادائیگی کرو، تو کفیل بھی مکفول عنہ کا پیچھا کر سکتا ہے تا وقت کہ اس کو چھڑوا لے اپنے دین سے۔ تو جب تک کفیل دین ادا نہ کر دے، تب تک کفیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ سے مال کا مطالبہ کرے۔ لیکن اگر قرض خواہ کفیل کا پیچھا کرتا ہے کہ مجھے ادائیگی کرو، تو کفیل بھی مکفول عنہ کا پیچھا کر سکتا ہے کہ ادائیگی کرو، حتیٰ کہ اس کو اس دین سے وہ چھڑوا لے۔ وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ، اور جب مطالبہ کرنے والے نے، دائن نے بری کر دیا مکفول عنہ کو، أَوِ اسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، یا اس سے وصول کر لیا، بری الکفیل، تو کفیل بری ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ، اور اگر اس نے بری کر دیا کفیل کو، لم يَبْرَأِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ، تو بری نہیں ہوگا مکفول عنہ۔ اگر قرض خواہ نے کہا کہ مکفول عنہ کو یہ کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یا قرض خواہ نے مکفول عنہ سے دین وصول کر لیا، تو کفیل بھی بری ہو جائے گا، اس کا ذمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرض خواہ نے کفیل کو بری کر دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو مکفول عنہ سے وہ دین معاف نہیں ہوگا، وہ بری نہیں ہوگا۔ اگر قرض خواہ نے مکفول عنہ کو کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یا مکفول عنہ سے اصل قرض خواہ نے اپنا دین وصول کر لیا، تو کفیل بری و ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرض خواہ نے کفیل کو یہ کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو مکفول عنہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے، تعلیق البراءۃ من الکفالۃ، کفالت سے براءت کو معلق کرنا، بشرط، شرط کے ساتھ۔ اگر قرض خواہ نے کفیل کو یہ کہا کہ تم فلاں کام کر دو تو تم کفالت سے بری ہو جاؤ گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے کفیل کو یہ کہا کہ تم فلاں کام کر دو تو تم کفالت سے بری ہو جاؤ گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكُلُّ حَقٍّ، اور ہر وہ حق، لا يمكن استيفاؤه، کہ ممکن نہ ہو اس کو وصول کرنا، من الکفیل، کفیل سے، لا تصح الکفالۃ به، صحیح نہیں ہے اس کا کفالہ، کالحدود والقصاص، جیسے حدود و قصاص۔ ہر وہ حق جس کو کفیل سے وصول کرنا ناممکن ہو، اس کا کفالہ بھی جائز نہیں، اس کا کوئی کفیل بنے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً حدود اور قصاص ہیں۔ اب ہر حد اور قصاص ایسی چیزیں ہیں کہ کفیل سے یہ وصول نہیں ہو سکتے کہ بجائے اصل مجرم کے ہم حد جاری کر دیں کفیل پر، یا بجائے اصل قاتل کے ہم قصاص جاری کر دیں اس کفیل پر، تو یہ ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا کفالہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ حق کہ جس کو کفیل سے وصول کرنا ناممکن ہو، اس کا کفالہ جائز نہیں ہے، جیسے حدود و قصاص، کہ ہم حد جاری نہیں کر سکتے کسی اور پر، قصاص جاری نہیں کر سکتے کسی اور پر، تو اسی وجہ سے حدود اور قصاص کا کوئی کفیل بنتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ، اور جب کفیل بن جائے، عن المشتری، مشتری کی طرف سے، بالثمن، ثمن کا، جازہ تو جائز ہے۔ وَإِن تَكَفَّلَ، اور اگر کفیل بنا، عن البائع، بائع کی طرف سے، بالمبیع، مبیع کا، لم تصح، تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا کہ تم یہ چیز بیچ دو، جو ثمن ہے مشتری کی طرف سے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مشتری کو یہ کہا کہ تم یہ چیز خرید لو، مبیع، بائع کی طرف سے مبیع دلوانے کا، مبیع تمہارے حوالے کروانے کا میں ذمہ دار ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بائع کو یہ کہا تم یہ چیز بیچ دو، مشتری کی طرف سے ثمن کا میں ذمہ دار ہوں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر مشتری کو یہ کہا تم یہ چیز خرید لو، بائع کی طرف سے مبیع کا میں ذمہ دار ہوں، مبیع تمہیں میں لا کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔
ومن استاجرا اور جس نے اجرت پر لیا دابتن ایک جانور للحمل بوجھ لادنے کے لیے فإن كانت بعینها پس اگر وہ جانور متعین ہو لم تصح الکفالۃ تو کفارہ صحیح نہیں ہے بالحمل بوجھ لادنے کا وإن كانت بغیر عینها اور اگر وہ غیر معین ہے جازت الکفالۃ تو کفالہ جائز ہے۔ جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر بوجھ لا دے اور کوئی کفیل بن جاتا ہے اس جانور کا کہ میں وہ جانور تمہارے حوالے کرواؤں گا، تو دیکھیں گے وہ جانور متعین ہے یا غیر متعین۔ اگر تو متعین ہے تو پھر کفالہ صحیح نہیں ہے کہ میں وہی جانور تمہیں لا کر دوں گا، اور اگر وہ غیر متعین ہے تو پھر کفالہ جائز ہے، کیونکہ کفیل اب کوئی بھی جانور دے سکتا ہے جس کا وہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر بوجھ لا دے اور کوئی آدمی کفیل بن گیا کہ میں ذمہ دار ہوں وہ جانور تمہارے حوالے کرنے کا تاکہ تم اس پر بوجھ لا دو، تو دیکھیں گے وہ جانور کی جو اس نے اجرت پر لیا تھا متعین ہے یا غیر متعین۔ اگر تو متعین ہے تو کفالہ صحیح نہیں ہے، اور اگر غیر متعین ہے پھر کفالہ صحیح ہے۔ اب کفیل کوئی بھی جانور اس مستاجر کے حوالے کر سکتا ہے جس پر وہ اپنا سامان لاد سکے۔ ولا تصح الکفالۃ اور کفالہ صحیح نہیں ہے الا بقبول المکفول له فی مجلس العقد مگر مکفول له کے قبول کرنے کے ساتھ عقد کی مجلس میں، الا فی مسئلۃ واحدۃ مگر ایک مسئلہ میں، وہی ان یقول المریض لوارثہ اور وہ یہ ہے کہ مریض اپنے وارث کو کہے تکفل عنی کفیل بن جا میری طرف سے بما علی من الدین اس دین کا جو میرے ذمے ہے، فتکفل بہ پس وہ اس کا کفیل بن گیا، غیبت الغرماء قرض خواہوں کی عدم موجودگی کے ساتھ، قرض خواہوں کی عدم موجودگی کے باوجود جازہ تو جائز ہے۔ کفالہ اس وقت صحیح ہوگا جب کہ مکفول لہو عقد کی مجلس میں اس کو قبول بھی کر لے۔ مکفول لہو جو قرض خواہ ہے اس کی رضامندی ضروری ہے کفالہ کے لیے۔ ایک آدمی کفیل بنتا ہے تو اس کا کفالہ تب جائز ہوگا جب کہ مکفول لہو جو اصل مثلاً قرض خواہ ہے وہ راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا کفیل بننا قبول کرتا ہوں۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کفالہ صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ مکفول لہو مجلس عقد میں قبول نہ کرے۔ مریض مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس کے ذمے قرضے ہیں، وہ اپنے کسی وارث کو کہتا ہے تکفل عنی بما علی من الدین میرے ذمے جو دین ہے اس کا کفیل بن جاؤ، وہ وارث کفیل بن گیا تو اب یہ جائز ہے، حالانکہ اس وقت قرض خواہ موجود نہ بھی ہوں تب بھی یہ جائز ہے۔ تو کفالہ تب صحیح ہوگا جب کہ مکفول لہو مجلس عقد میں قبول کر لے۔ کسی آدمی نے کہا کہ میری طرف سے کفیل بن جاؤ تو یہ کفالہ تب صحیح ہوگا جب کہ مکفول لہو جو قرض خواہ ہے جو دائن ہے وہ قبول کر لے کہ ہاں میں اس کا کفیل بننا پسند کرتا ہوں، راضی ہوں۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کفالہ صحیح ہے اگرچہ مکفول لہو راضی نہ بھی ہو، قبول نہ بھی کرے، اور وہ یہ ہے کہ مریض مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس نے اپنے کسی وارث کو کہا تکفل عنی بما علی من الدین میری طرف سے دین کا کفیل بن جا جو میرے ذمے ہے، تو اب اس نے وہ کفیل بن گیا حالانکہ قرض خواہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، تب بھی یہ صحیح ہے۔